علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے باب جمع السور فی رکعۃ، اس باب کے پہلے حصے کو پڑھا تھا۔ صورت مسئلہ یہ تھی کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتوں کو پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں باب کے آغاز میں ابو العالیہ کی روایت آئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا کہ لکل صورت رکعہ، یہ الفاظ تھے کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنے کی اجازت ہے، ایک سے زائد صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ فریق ثانی جو ائمہ اربعہ ہیں، ان کا یہ مذہب ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتوں کی اجازت ہے، اور اس سلسلے میں دو دلیلیں صاحب کتاب نے فریق ثانی کی تائید میں پیش کی تھیں۔ آج تیسری دلیل فریق ثانی کی تائید میں امام طحاوی یہاں سے پیش کر رہے ہیں، اور اس کا رخ پہلی دلیل سے ذرا مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا ضروری ہے، لہذا فریق ثانی کی طرف سے جواباً یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایک رکعت میں ایک صورت کی بات ہمیں مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ بھی تلاوت فرمایا ہے، بلکہ بسا اوقات ایک صورت کا کچھ حصہ آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کا یہ قید لگانا کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا ہے، نہ اس سے زائد کی اجازت ہے نہ اس سے کمی کی اجازت ہے، تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث آپ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کی تھی لکل صورت رکعہ، تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ایک سے کم نہ ایک سے زائد۔ تو یہ جواب کی ایک دوسری شکل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ تلاوت فرمایا ہے۔ اب ان روایتوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی بات کو امام طحاوی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا: وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ فی رکعۃ من صلاۃ الصبح ببعض سورۃ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ تلاوت فرمایا۔ اب یہ حدیث یہاں نقل کر رہے ہیں۔ وحدثنا یونس قال حدثنا بذلك ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن جریح، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن جریح، ابن جریح پہ آ کر دونوں سندیں مل جاتی ہیں۔ عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابی سلمۃ بن سفیان عن عبد اللہ بن السائب رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات الفتح، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا فتح مکہ کے موقع پر۔ کب؟ صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے وقت، یعنی میں فتح مکہ کے دن صبح یعنی فجر کی نماز کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فافتح سورۃ المؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ مومن کو شروع کیا۔ فلما اتی علی ذکر موسیٰ و عیسیٰ، اور جب اس آیت پر جہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، جب یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی، یا اب راوی کو شک ہے، اور موسیٰ و ہارون، یعنی حضرت عیسیٰ یا موسیٰ کا تذکرہ آیا یا پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ آیا، جب ایسے مقام پر آپ پہنچے صلی اللہ علیہم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذتہ صلعۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی شروع ہو گئی، فرکع، تو آپ نے رکوع کر لیا۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن سائب کی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نماز فجر میں ایک رکعت کے اندر سورہ مومن کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا، تو پتہ چلا کہ حضور نے
ایک صورت کا بعض حصہ بھی ایک رکعت میں تلاوت کیا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا لکل صورت رکعہ کہ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھنا ہے، نہ کم نہ زائد، تو یہ بات اس حدیث سے رد ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث پر ایک اعتراض ہے جس کو امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن سعید کی روایت سے استدلال کیا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کا بعض حصہ تلاوت کیا، جبکہ آپ کا یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سورہ مومن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوران تلاوت آپ کو کھانسی آ گئی، اور کھانسی آنے کی وجہ سے حضور نے اس صورت کو مکمل نہیں کیا۔ اگر کھانسی نہیں آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو مکمل پڑھ لیتے۔ یہ ہے اعتراض۔ اس کا جواب امام طحاوی نے پھر اس کے بعد دیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو شخص اس قسم کا اعتراض کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعتوں میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے تھے، جیسا کہ طحاوی شریف کے اندر ہی عبداللہ بن عباس کی روایت گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات فجر کی 2 سنتوں میں ایک کے اندر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اس آیت کو پڑھا، اور دوسری رکعت میں حضور نے قل آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون اس آیت کو پڑھا۔ یعنی باضابطہ عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر فجر کی سنتوں میں ایک رکعت میں ایک آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں دوسری آیت پڑھی۔ تو عبداللہ بن سعید کی روایت کے اوپر کھانسی کے ذریعے اشکال وارد کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دوسرے صحابہ سے بھی ثابت ہے جہاں کھانسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب یہ سوال اور اس کا جواب کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے انما فعل ذلك للصلعة التي عرضت له، کہ آپ نے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے ذکر پر تلاوت کو جو موقوف کیا وہ اس لیے کیا، انما فعل ذلك للصلعة التي عرضت له، آپ نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ آپ کو کھانسی لاحق ہو چکی تھی۔ قیل له، یعنی اگر کھانسی نہیں آتی تو آپ صورت مکمل کرتے۔ تو اس معترض کو جواب دیا جائے گا فقد روی عنہ، کہ اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے انہ کان یقرأ فی رکعتی الفجر بآیتین من القرآن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی 2 رکعتوں میں صرف 2 آیتوں کی تلاوت فرماتے رہے۔ وقد ذکرنا ذلک فی باب القراءۃ فی رکعتی الفجر، اور اس حدیث کو جس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یعنی ایک آیت میں ایک رکعت میں ایک آیت، دوسری رکعت میں دوسری آیت، اس حدیث کو امام طحاوی کہتے ہیں ہم نے باب القراءۃ فی رکعتی الفجر میں عبداللہ بن عباس سے بیان کیا ہے، اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو ایک بات تو یہ کہ جو معترض نے اعتراض کیا کہ کھانسی آنے کی وجہ سے حضور نے بیچ میں جو ہے تلاوت کو موقوف کیا، یہ بات درست نہیں، کیونکہ دوسری روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس مضمون کی مزید تائید کے لیے امام طحاوی نے ایک حدیث اور ذکر کی ہے یہاں پر، یعنی اسی دلیل کی تائید میں ایک اور دلیل پیش کی ہے۔ اس تائید میں کہ ایک رکعت میں ایک سورت کا بعض حصہ بھی حضور نے تلاوت فرمایا، جیسے یہ حدیث ہے وقد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان بن حیان ابو خالد الاحمر عن رجل، سفیان بن حیان ابو خالد احمر نے ایک شخص سے حدیث نقل کی، ہوا قدامۃ بن عبد الرحمن، اور وہ شخص قدامہ بن عبد الرحمن ہیں، اب ابن عبد اللہ یا پھر ابن عبداللہ۔ پھر انہوں نے جسرہ بنت دجاجہ سے، قالت، جسرہ بنت دجاجہ کہتی ہیں سمعت ابا ذر، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ قال، انہوں نے کہا ابو ذر نے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیۃ من القرآن من کتاب اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے لگے،
بہا یرکع و بہا یسجد و بہا یدعو، اور اسی کے ساتھ آپ رکوع کرتے اور اسی کے ساتھ آپ سجدہ کرتے اور اسی کے ساتھ آپ دعا کرتے۔ تو یہاں بھی دیکھیے ایک رکعت میں ایک آیت پڑھنے کا ثبوت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ مزید اس کی ایک سند اور یہاں ذکر کی ہے غالباً اسی حدیث کی، یعنی جسرہ بنت دجاجہ کی دوسری سند۔ حدثنا عبد العزیز بن معاویۃ التابی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن قدامة بن عبد اللہ عن جسرة بنت دجاجہ عن ابی ذر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام بآیت، یہ اس کی دوسری سند ہے، یعنی جسرہ بنت دجاجہ کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے ذریعے قیام فرمایا، یعنی ایک رکعت میں ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ آگے چلیے، حتی اصبح، یعنی ایک آیت ہی آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ قام بآیت، حضور نے ایک آیت کے ساتھ قیام کیا، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت کون تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو ایک ہی آیت کو آپ ساری رات تلاوت کرتے رہے۔ تیسری سند، حدثنا عبد اللہ بن محمد بن خشیش قال حدثنا ابو الولید قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثني قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة انها سمعت ابا ذر، جسرہ بنت دجاجہ سے انہوں نے سنا، اور وہ کہ انہا سمعت، اور جسرہ بنت دجاجہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کیا؟ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یعنی جسرہ بنت دجاجہ کی یہ حدیث، یا یوں کہہ لیجئے ابو ذر کی یہ حدیث جسرہ بنت دجاجہ کے طریق سے تین سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر فرمائی، اور ان تینوں دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فیصلہ فرماتے ہیں کہ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ فِي رَكَعَةٍ، تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ ایک رکعت میں سورت کا بعض حصہ تلاوت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ، اور یہ بھی پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ ایک رکعت میں مکمل سورت کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کی حدیثیں میں پیچھے ذکر کی جا چکی ہیں۔ لما قد ذکرنا مما جاء فی ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کر چکے ہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ ایک رکعت میں بعض سورت تلاوت کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابو ذر کی حدیثوں سے ثابت ہوا، اور ایک رکعت میں ایک سورت مکمل تلاوت کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس کی حدیثیں پیچھے نقل کر چکے ہیں۔ وقد جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے گویا کہ دوسری دلیل ہے ابو العالیہ کے قول کی مرجوحیت پر، یعنی ابو العالیہ کا جو قول ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنا چاہیے، اس سے زائد نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس قول کی مرجوحیت پر ایک نئی دلیل، وقد جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال افضل الصلاة طول القیام، یہ مزید ایک دلیل ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو، جس میں لمبا قیام ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قیام لمبا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ لمبا قیام کرنے کی یہی صورت ہے کہ ایک سے زائد صورتیں تلاوت کی جائیں، یعنی طول قیام کی صورت یہی ہے کہ ایک سے زائد یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا افضل الصلاة طول القیام، بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو، اور قیام کے طویل ہونے کی صورت یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، ایک سے زائد صورتوں کو پڑھا جائے۔ تو پھر یہ ابو العالیہ کا جو قول ہے وہ ان دلیلوں کے سامنے جو ہے مرجوح نظر آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔
دیکھیے وقد جاء عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ انہ قال، کہ حضور نے فرمایا ہے افضل الصلاۃ طول القیام، بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، طویل قیام ہو. فذلک ینفی ایضا ما ذکر ابو العالیہ، تو حضور کا یہ ارشاد بھی ابو العالیہ کے قول کی نفی کرتا ہے. ابو العالیہ نے کیا کہا کہ ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا ہے، تو افضل الصلاۃ طول القیام، حضور کی یہ حدیث ابو العالیہ کے قول کی نفی کرتی، اس کا رد کرتی. کیوں؟ لأنه یوجب ان الافضل من الصلوات ما اطیلت القراءۃ فیہ، کیونکہ طول قیام سے خود بخود یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ افضل ترین نماز وہ ہے جس میں لمبی قرأت کی جائے. ولا يكون ذلك الا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة، اور لمبی قرأت ممکن نہیں ہے مگر اسی صورت میں جبکہ ایک رکعت میں کئی صورتوں کو جمع کر کے تلاوت کیا جائے. وهذا كله قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. چلیے یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کے بعد وقد روی عن ابن عمر خلاف ما روینا عنہ فی الفصل الاول، اور ابن عمر سے اس حدیث کے خلاف مروی ہے جو حدیث ہم نے ابن عمر سے اس باب کے آغاز میں نقل کی. ابن عمر کی ایک حدیث نقل کی گئی تھی شروع باب میں. وہ کیا تھی؟ ابو بکرہ کی حدیث تھی. ابن لبیبہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے کہا انی قرأت المفصل فی رکعۃ، کہ میں ایک رکعت میں مفصل صورتیں سب پڑھتا ہوں. تو حضرت ابن عمر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لو شاء لانزل جملۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو پورے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیتا. ولکن فصلہ لتعطى كل سورة حظها من الرکوع والسجود، لیکن اللہ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا تاکہ ہر صورت کو رکوع سجود سے اس کا حق دے دیا جائے. تو یہ ابن عمر کی روایت تھی جو ابو العالیہ کے قول کی تائید پیش کر رہی ہے. یعنی ابن عمر کے کہنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ ایک رکعت میں ایک صورت کو پڑھا جائے. تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے جو حدیث وہاں مروی ہے جو ابو العالیہ کے قول کی تائید کرتی ہے، ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے ابن عمر کی جو پہلی والی حدیث کے بالکل بالخلاف ہے. جیسے یہ حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل موجود ہے. عمل کیا ہے؟ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجمع بین السورتین فی الرکعۃ الواحدہ من صلاۃ المغرب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی ایک رکعت کے اندر دو صورتوں کو جمع کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہوا. یہ روایت جو ہم نے ابھی جو الفاظ پڑھے یہ ابن عمر سے نافع نے اور نافع سے داؤد بن قیس نے، اور یہی حدیث دوسرے طریق سے بھی آئی ہے جس میں نافع سے روایت کرنے والے ابن عقبہ ہیں، اور اسی حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں بیان کیا ہے. ان تمام سندوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں. بات تو واضح ہو گئی کہ ابن عمر کی جو حدیث فریق اول کی تائید میں باب کے شروع میں پیش کی گئی تھی، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ خود ان کا عمل یہی ہے کہ وہ ایک سے زائد صورتیں پڑھتے تھے. تو جب صحابی کا عمل اپنی مروی یعنی اپنی روایت کے خلاف ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روایت صحابی کے نزدیک ثابت نہیں ہے. یہ ثابت تو ہے لیکن وہ منسوخ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث پاک کے ترجمے کو دیکھ لیجیے. وقد روی عن ابن عمر خلاف ما روینا عنہ فی الفصل الاول، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ہم نے باب کے شروع میں ذکر کیا ان سے اس کے خلاف بھی حدیث مروی ہے. جیسے یہ حدیث ہے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا داود بن قیس النافع قال كان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجمع بین السورتین فی الرکعۃ الواحدۃ من صلاۃ المغرب، حضرت عبداللہ بن عمر مغرب کی ایک رکعت کے اندر دو صورتوں کو جمع کیا کرتے تھے. دوسری سند
حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبید اللہ بن عمر وموسى بن عقبہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یقرأ بالسورتین والثلاث فی رکعۃ. دیکھیے نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں 2 اور 3 صورتیں تلاوت فرماتے تھے، یعنی کبھی 2 صورتیں کبھی 3 صورتیں. تیسری حدیث حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا خطاب بن عثمان ٹھیک قال حدثنا اسماعیل عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یعنی محمد بن اسحاق نافع سے، وہ ابن عمر سے اسی طریقے کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہے ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھتے تھے، 2 اور 3 صورتیں. وہ زیادہ، لیکن محمد بن اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے وَكَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ. یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل صورت کو فرض نمازوں کی 2 رکعتوں پر تقسیم کر دیتے تھے. تو اس سے وہ بات ثابت ہوئی کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا ضروری ہے، نہ کم نہ زائد، تو اوپر کی 3 سندوں سے یہ پتہ چلا کہ ابن عمر ایک سے زائد صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور آخری روایت سے یہ پتہ چلا کہ ابن عمر کبھی 22 صورت بھی ایک رکعت میں پڑھتے تھے. تو دونوں طریقوں سے ابو العالیہ کے قول کی یہاں تردید ہو جاتی ہے. لہذا ابن عمر کا عمل یہی ہے کہ وہ ایک رکعت میں کئی صورتوں کو تلاوت کرتے تھے. لہذا صحابی کا عمل جب اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روایت صحابی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، جبکہ راوی ثقہ ہو اور ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجتہد ہو اور فقیہ ہو، تو پھر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حدیث راوی کے نزدیک گویا کہ ثابت نہیں ہے. چلیے یہ تو ابن عمر کا معاملہ تھا. اب اس کے بعد امام طحاوی نے ان کے والد حضرت عمر سے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے بھی ایسی چیزیں مروی ہیں جو ہماری بات کی تائید کرتی ہیں. یعنی ایک رکعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی 22 صورت تلاوت ایک صورت کا بعض حصہ تلاوت کرتے تھے. وقد روی فی ذلک ایضا عن عمر وغیرہ ما يدل علی ھذا المعنى. اس کا تعلق اصل اوپر جو حدیث گزری اس کے بعد فوری، یعنی محمد بن اسحاق نے جو حدیث نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کی جس میں اس جملے کا اضافہ ہے وَكَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، اس جملے کی تائید میں حضرت عمر اور دیگر صحابہ کا عمل یہاں نقل کر رہے ہیں. دیکھیے وقد روی فی ذلک ایضا عن عمر وغیرہ ما يدل علی ھذا المعنى، اور اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر اور دوسرے حضرات سے بھی حدیثیں مروی ہیں. کس معنی پر؟ یعنی ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ تلاوت کرنا. جیسے یہ حدیث ہے حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا صلی بنا عمر بن الخطاب بمکۃ الفجر، فاروق اعظم نے مکہ مکرمہ میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. تو کیسے پڑھائی؟ فقرأ فی الرکعۃ الاولی بسورۃ یوسف حتی بلغ وبیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم. تو حضرت عمر فاروق نے پہلی رکعت میں سورہ یوسف کو شروع کیا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے وبیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم ثم رکع، تو یہ آیت پڑھ کر ہی آپ نے رکوع کیا. یعنی ایک سورت کا بعض حصہ آپ نے ایک رکعت میں پڑھا اور دوسرا بعض حصہ دوسری رکعت میں پڑھا. تو حضرت عمر کا یہ عمل محمد بن اسحاق کی روایت میں جو اضافہ آیا تھا وَكَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، اس جملے کی تائید یہ روایت پیش کر رہی ہے ابن حضرت عمر کی. آگے دیکھیے اس کے بعد حدثنا روح بن الفرج، حضرت عمر کی ہی یہ روایت ہے اور ان کا عمل ہے گویا کہ. قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن عمر بن میمون، عمر بن میمون سے مروی قال انہوں نے کہا
حججت مع عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا. فقرأ فی الرکعۃ الآخرۃ من المغرب الم تری ولإیلاف، تو حضرت فاروق اعظم نے مغرب کی آخری رکعت میں، آخری سے مراد دوسری رکعت، کیونکہ مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو قرأت کے اعتبار سے جن میں قرأت کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے آخری رکعت یہ دوسری ہوئی، یعنی جن 2 میں قرأت کی جاتی ان کی آخری رکعت. فقرأ فی الرکعۃ الآخرۃ من المغرب، تو حضرت عمر فاروق نے مغرب کی اس آخری رکعت میں جس میں قرأت کی جاتی ہے یعنی دوسری رکعت میں کیا کیا پڑھا؟ الم تری ولإیلاف، سورہ فیل اور لإیلاف قریش، ان 2 صورتوں کو آپ نے آخری یعنی مغرب کی نماز میں 1 رکعت کے اندر تلاوت فرمایا. اب یہ حضرت عمر کے 2 عمل ہو گئے. پہلا جو عمل تھا وہ محمد بن اسحاق کی اضافے کی تائید میں پیش کیا گیا، اور اس سند کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق کا عمل آیا اس سے باضابطہ ائمہ 4 کا جو صراحت مذہب ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر 1 رکعت میں 1 سے زیادہ صورتوں کو تلاوت فرماتے تھے. آگے دیکھیے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے. وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق حدثه عن عبد الرحمن بن یزید قال، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں صلیت مع عبد اللہ العشاء الآخرہ، میں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی. فافتح الانفال، تو آپ نے سورہ انفال کی تلاوت شروع کی. حتی انتہا الی نعم المولا و نعم النصیر، تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے نعم المولا و نعم النصیر ثم رکع، تو یہ آیت پڑھتے ہی آپ نے رکوع کیا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ 1 رکعت میں 1 سورت کا بعض حصہ تلاوت کرنا بھی مشروع ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت سے. دوسری یہ حضرت تمیم داری کی روایت ہے. حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن الاحول عن ابن سیرین قال، ابن سیرین فرماتے ہیں کانا تمیم الداری، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی اللیل کلہ بالقرآن کلہ فی رکعت. اب یہ کتنی صریح روایت ہے، کتنا صریح عمل ہے. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری 1 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام لیل فرماتے تھے. ایک ہی رکعت میں پورا قرآن 114 صورتیں پڑھتے تھے. اس سے بھی ابو العالیہ کے مذہب کی تردید ہوتی ہے، ان کے قول کا رد ہوتا ہے. اس کے بعد کی حدیث دیکھیے. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق. عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الضحیٰ سے سنا، وہ مسروق سے روایت کرتے. مسروق نے کہا قال علی رجل من اہل مکہ، مجھے مکہ مکرمہ کے ایک شخص نے بتایا ھذا مقام اخی کا تمیم الداری، کہ تمہارے بھائی حضرت تمیم داری کا یہ مقام ہے، یعنی میں نے ان کو یہیں دیکھا تھا. ھذا مقام اخی کا تمیم الداری رضی اللہ عنہ، یہ تمہارے بھائی حضرت تمیم داری کی جگہ ہے. لقد رأیتہ قام لیلۃ، میں نے اسی مقام پر ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک رات قیام کیا. حتی اصبح، صبح تک قیام کرتے رہے. او کاد ان یصبح، یا صبح کے قریب تک قیام کیا. اور کیسے قیام کیا؟ یقرأ آیتن، ایک آیت پڑھتے، یرکع بہا، اور پھر رکوع کر دیتے اسی کے ساتھ. ویسجد، اور اس کے بعد سجدہ کرتے. ویبکی، اور روتے رہتے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اس آیت کی تلاوت کرتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہی رکوع سجدہ کرتے اور روتے رہتے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک ہی آیت کو ساری رات حضرت تمیم داری جو ہے وہ تلاوت کرتے رہے. آگے دیکھیے اور حدیثیں ہیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الحمانی قال حدثنا اسحاق بن سعید عن ابی عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قرأ القرآن فی رکعت، حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی. آگے دیکھیے. حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن حماد عن سعید بن جبیر انه قرأ القرآن فی رکعت فی البیت،
کہ سعید بن جبیر نے گھر میں ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کی۔ آگے دیکھیے، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف قال حدثنا ابو الاحوص عن المغیرہ عن ابراہیم قال امنا فی صلاۃ المغرب فوصل بسورۃ الفیل لإیلاف قریش فی رکعۃ۔ یہ کون ہیں؟ حضرت مغیرہ، یہ ابراہیم نخعی سے ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ امنا فی صلاۃ المغرب، کہ ابراہیم نخعی نے ہمیں مغرب کی نماز میں ہماری امامت کی۔ فوصل بسورۃ الفیل لإیلاف قریش فی رکعۃ، اور ایک ہی رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش کو ملا کر پڑھا۔ یہ تمام عمل امام طحاوی نے یہاں پیش کیا۔ حضرت عمر کا عمل، دو عمل تھے حضرت عمر کے، ایک تو یہ کہ ایک سورت کے بعض حصے کو ایک رکعت میں تلاوت کرتے تھے، دوسرا عمل تھا کہ ایک رکعت میں دو سورتوں کو پڑھتے تھے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ انفال کے بعض حصے کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے، پھر تمیم داری ساری رات جو ہے قیام کرتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے۔ پھر تمیم داری کا یہ بھی عمل تھا کہ ایک ہی رکعت کو ساری رات پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن زبیر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اس کے بعد سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھتے تھے، پھر ابراہیم نخعی یہ مغرب کی نماز میں دو صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے ایک رکعت کے اندر۔ یہ تمام روایتیں ائمہ اربعہ کے مسلک کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب اخیر میں امام طحاوی نے اپنی نظر یہاں پیش کی ہے غالبا۔ پہلے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَا تَوَاتُرِ الرِّوَایَةِ، اور یہ جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا، مَا تَوَاتُرِ الرِّوَایَةِ فِيهِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر روایات آئیں، کثرت سے روایت آئیں، وَكَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ تَابِعِيهِمْ، اور صحابہ اور تابعین میں سے کثیر تعداد نے اسے اپنایا ہے۔ هُوَ النَّظْرُ، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ایک سے کم بعض سورت پڑھنے کی بھی اجازت ہونا چاہیے، اور ایک سے زیادہ پڑھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ نظر کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کیوں؟ نظر کیا ہے؟ نظر کا خلاصہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ نظر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو ہے، اس کے ساتھ ضم سورہ کی شکل میں کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، اور تنہا سورہ فاتحہ کے لیے ایک رکعت لازم نہیں ہوتی، تو اسی طرح تنہا کسی بھی سورت کے لیے ایک رکعت لازم نہیں ہوگی، بلکہ ایک رکعت میں تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ چاہے مصلی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ قرآن ضرور پڑھا جاتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک رکعت میں محض ایک سورت یہ کفایت نہیں کرتی۔ اگر صرف ایک سورت کفایت کرتی تو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ضم سورہ کیا جاتا ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ ایک رکعت میں تنہا کفایت نہیں کرتی، اسی طرح کوئی اور سورت بھی ایک رکعت میں لازم نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ضم سورہ کے ساتھ اور اس سورت کو ملانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ هِيَ وَسُورَةٌ غَيْرُهَا فِي رَكْعَةٍ، کیونکہ ہم نے دیکھا، سورہ فاتحہ پر ہم نے غور کیا، سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ دوسری کوئی سورت ایک رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا يَجِبْ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور سورہ فاتحہ کے لیے ایک ہی رکعت ہونا یہ واجب نہیں،
لأنہا سورۃ، کیونکہ یہ بھی ایک سورت ہے، یہ بھی ایک سورت ہے، یعنی جو پہلے پیچھے ابو العالی کا قول گزرا تھا لکل سورۃ آیا، لکل سورۃ آیا رکعہ، ہر سورت کی ایک رکعت ہے، تو یہاں تو سورہ فاتحہ کے لیے ہر رکعت نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا جاتا ہے، فَالنَّظْرُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس پر قیاس کا تقاضا یہ ان یکون کذالک ما سواہ من الصور، کہ دوسری صورتیں بھی اسی طرح ہوں، لا یجب ایضا لکل سورۃ منہ رکعۃ، اور ہر صورت کے لیے ایک رکعت کو واجب نہ قرار دیا جائے، وہذا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے۔ یہ باب الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس باب کے خلاصے کو ہم ایک نظر میں عرض کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، صاحب کتاب نے جو باب باندھا تھا، باب کے آغاز میں ابو العالیہ کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ لکل سورۃ رکعہ، یعنی ہر صورت کے لیے ایک رکعت ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ایک رکعت میں ایک صورت پڑھنا ضروری ہے، نہ ایک سے زائد نہ ایک سے کم۔ دوسری دلیل دی گئی تھی فریق اول کی طرف سے حضرت ابن عمر کی ایک روایت، جس میں انہوں نے ایک شخص سے کہا تھا ان اللہ لو شاء لانزلہ جملۃ واحدہ ولکن فصلہ لتعطى كل سورۃ حظها من الرکوع والسجود۔ یہ دو دلیلیں فریق اول کی تائید میں پیش کی گئی تھیں۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ کے مذہب کو ذکر کیا گیا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک صورت کا بعض حصہ بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے عبداللہ بن شقیق کی روایت جو حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں وہ آئی تھی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن الصور، تو آپ نے فرمایا قالت المفصل۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو تھی عبداللہ بن مسعود کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عباس کی اور ایک حدیث تھی، اور اس طریقے سے کئی حدیثیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کی گئی تھیں۔ پھر اخیر میں آج کا سبق جو ہمارا شروع ہوا تھا وہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کی نقل کی کہ جن کی روایت سے فریق اول نے اپنے مذہب کو ثابت کیا تھا کہ خود ابن عمر کا عمل یہ تھا یجمع بین السورتین فی الرکعۃ الواحدہ من صلاۃ المغرب، اور ابن عمر کا یہ بھی عمل تھا کہ آپ کبھی ایک رکعت میں ایک ہی صورت کا بعض حصہ بھی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا عمل نقل کیا گیا کہ حضرت عمر ایک رکعت میں بعض صورت بھی پڑھتے تھے اور کبھی ایک رکعت میں دو صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کا عمل آیا، پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری کا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کا، پھر اس کے بعد سعید بن جبیر کا، پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم نخعی کا۔ ان تمام کی عمل کو امام طحاوی نے ائمہ اربعہ کی تائید میں پیش کیا، اور یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورت بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اور ایک رکعت میں ایک صورت پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور ایک رکعت میں ایک صورت کا بعض حصہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ باب الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔